السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں 10ویں درجہ کی دوسری سبق، جس کا نام ہے بھابھی جان، جس کے مصنف ہے سہیل عظیم آبادی، اور یہ ایک افسانہ ہے، یعنی یہ ایک کہانی ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم لوگ سہیل عظیم آبادی جی کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیں گے۔ تو سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمن ہے۔ وہ ابتدا میں شاعری بھی کرتے تھے، اس لیے سہیل تخلص رکھتے تھے، یعنی ان کا اصل نام سہیل عظیم آبادی نہیں بلکہ سید مجیب الرحمن ہے، اور وہ شاعری میں تخلص سہیل رکھتے تھے، لیکن جب افسانے کی طرف مائل ہوئے تو اسی میں ہو کر رہ گئے، اور ادبی دنیا میں سہیل عظیم آبادی کے نام سے مشہور ہوئے، یعنی ادبی دنیا میں وہ سہیل عظیم آبادی کے نام سے مشہور ہوئے، اپنے اصل نام سید مجیب الرحمن کے نام سے نہیں۔ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش 1911 عیسوی میں پٹنہ میں ہوئی۔ ان کا تعلق ایک زمیندار خاندان سے تھا۔ 1 سال کی عمر میں ان کے والدہ کا انتقال ہو گیا، یعنی ان کی امی کا انتقال ہو گیا جب وہ 1 سال کے تھے، اور ننیہال میں ان کی پرورش ہوئی، اور ایک استاد کی سرپرستی میں ابتدائی تعلیم و تربیت حاصل کیا۔ ویسے ان کا آبائی وطن شاہپور بھدول ہے، جو پٹنہ ضلع میں واقع ہے، یعنی ان کا اصل وطن جو ہے وہ شاہپور بھدول ہے، جو کہ پٹنہ ضلع میں ہی واقع ہے۔ آگے چل کر اگرچہ مظفر پور، حیدرآباد اور کلکتہ جیسے عالمی مراکز پر قیام پذیر رہے، لیکن افطان و تبلیغ کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکے، یعنی صرف وہ ابتدائی تعلیم و تربیت ہی حاصل کر سکے، افطائی تبلیغ کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکے۔ سہیل عظیم آبادی نے افسانہ نگاری کے ساتھ آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت اختیار کی۔ اس سلسلے میں دلی میں رہے، پھر ان کا تبادلہ کشمیر ہو گیا، پھر پٹنہ واپس چلے آئے اور ملازمت سے استعفیٰ دے دیے۔ انہوں نے شہانت بھی کیا، رسالے جاری کیے، اور ساتھی کے نام سے روزنامہ اور اخبار بھی نکالا۔ گویا وہ زندگی بھر اردو کی ترویج و اشاعت میں مصروف رہے، چنانچہ انہوں نے چھوٹا ناگپور کے علاقہ میں 5-7 سالوں تک اردو کی ترویج و اشاعت کا کام کیا، یعنی وہ 5-7 سال چھوٹا ناگپور میں رہے اردو کی ترویج و اشاعت کا کام کرنے کے لیے۔ زمیندارہ ماحول سے تعلق اور چھوٹا ناگپور کے قیام نے ان کے افسانوں کے مجموعات متنوع کر دیے۔ ان کے اکثر و بیشتر افسانے زمینداروں کے استحصال کے خلاف، مزدوروں اور کمزور طبقوں کے حقوق سے متعلق اور ان کے موضوعات ہیں، یعنی وہ جو افسانے اور مجموعہ لکھتے تھے وہ کمزور مزدور کے حق کے دائرے میں کرتے تھے۔ سہیل عظیم آبادی کی تخلیقات میں 3 افسانوی مجموعے ہیں: الاؤ، 4 چہرے اور آدمی کے روپ ہیں، اور ایک ناول بے جڑ کے پودے ہیں، یعنی ان کے افسانے 3 ہیں: الاؤ، 4 چہرے اور آدمی کے روپ، اور ایک ناول ہے بے جڑ کے پودے۔ ان موضوعوں کے علاوہ سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کی تعداد 125 تک پہنچی۔ 1980 عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا، یعنی 1980 عیسوی میں وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو ہمیں پیدائش اور انتقال یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم لوگ ماورجی سوالات و موضوعات پڑھیں گے، جو کہ 1 نمبر کا ہوتا ہے، جس میں پہلا سوال ہے سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام کیا تھا؟ تو ابھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا سہیل عظیم آبادی کا بچپن کا نام سید مجیب الرحمن، تو اس کا صحیح جواب ہوگا سید مجیب الرحمن۔ تو اس میں دیا ہے مجیب الرحمن، جس کا صحیح جواب ہے الف۔ دوسرا سوال ہے سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی؟ یہاں تاریخ پوچھا جا رہا ہے، تو 1911 عیسوی میں، تو صحیح جواب بی ہوگا۔ سہیل عظیم آبادی کے پہلے افسانوی موضوع کا نام کیا تھا؟ تو ان کے پہلی افسانوی موضوع کا نام تھا 4 چہرے۔ چوتھا سوال ہے سہیل عظیم آبادی کا انتقال کب ہوا؟ تو ان کا انتقال 1980 عیسوی کو ہوا، جو کہ الف ہے، تو اس کا صحیح جواب الف ہوگا۔ پانچواں سوال ہے سہیل عظیم آبادی کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟
यानी उनका कौन सा कहानी हमारे बुक में है, तो उनका भाभी जान, तो उसका सही जवाब होगा जी। अब हम लोग मुख्तसर सवालात और नए जवाब पढ़ेंगे जो कि 2 नंबर का होता है, जिसमें पहला सवाल है सुहेल अज़ीमाबादी कहाँ पैदा हुए। तो यह जगह पूछा गया है, तो हमें जवाब में लिखना है सुहेल अज़ीमाबादी पटना में पैदा हुए। दूसरा सवाल है सुहेल अज़ीमाबादी के बचपन का नाम क्या था, यानी उनका बचपन का नाम यहाँ पर लिखना है। तो सुहेल अज़ीमाबादी के बचपन का नाम सैयद मुजीबुर रहमान था। तीसरा सवाल है सुहेल अज़ीमाबादी के अफसाने के पहले मजमूआ का नाम क्या था और वह किस साल शाया हुआ था। तो उनका पहले शायरी मजमूआ का नाम था चार चेहरे, जो कि तकरीबन 1934 ईस्वी में शाया हुआ। चौथा सवाल है सुहेल अज़ीमाबादी की इब्तदाई तालीम किस मदरसे से हुई। सुहेल अज़ीमाबादी की इब्तदाई तालीम भदौली गाँव के मदरसे से हुई।